اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، اگر آپ کسی بھی مسلم سوسائٹی میں مسلمان کی تعریف پوچھیں کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو یقیناً آپ کو یہی جواب ملے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور کردار پاکیزہ اپنائے، نیک اعمال بجا لائے۔ اب ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے، اور کردار اس چیز کو بوسٹ اپ کر رہا ہوتا ہے، اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن تک کو نہیں سمجھا، فقط زبانی جمع خرچ پہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسی کویشچن کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں، پوچھیں کہ پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک تمام انبیاء مسلمان ہیں، تو پھر مسلمان کی ڈیفینیشن ان انبیاء کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیا کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کیا کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا کریں گے، تو یقیناً اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفینیشن دی ہے مسلمان کی، سورہ قلم ورس نمبر 35 میں، اس ذات نے کردار کے اعتبار سے، کردار کے حوالے سے ڈیفائن کیا ہے مسلمان کو۔ اس ذات نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ یعنی یہاں پہ دو کردار بتائے اس ذات نے، مسلم اور مجرم۔ یعنی جو مسلمان ہے وہ جرم نہیں کرے گا، مجرم نہیں ہوگا، جو جرم کرے گا وہ مجرم تو ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ ڈیفائن کیا ہے، اور یہ ڈیفینیشن اس ذات کی طرف سے ہے جس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ قیامت تک کے لیے یہی ڈیفینیشن ہے مسلمان کی۔ تو اگر ہم یہی ڈیفینیشن اپنی سوسائٹی میں بچوں کو سمجھا دیتے تو مسلم سوسائٹی میں کوئی جرم نہ کرتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب کوئی جرم نہ کرتا تو کوئی جیل نہ ہوتی، کوئی جرم کی سپورٹ کرنے والا نہ ہوتا، کوئی مجرم کی سپورٹ کرنے والا نہ ہوتا، تو مسلم سوسائٹی کے حالات کیا ہوتے یہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا اگر امیجنری بھی ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی ڈیفینیشن مزید کلیئر بھی کی ہے تاکہ انسان دھوکہ نہ کھائیں کسی کے مسلمان ہونے کے حوالے سے، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے سے۔ اس نے سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب دین کو جھٹلائے گا کون؟ یقیناً جو دین کی نفی کرتا ہے۔ دین کی نفی کون کرتا ہے؟ جس کے ذاتی مفادات کے مقابلے میں دین کنٹراسٹ کی حیثیت رکھتا ہوگا، آڑے آ رہا ہوگا دین، تو وہی دین کو جھٹلائے گا۔ اور خاص طور پہ جو اپنی ذاتی مفادات کو اہمیت دیتا ہے دین کے مقابلے میں، تو اسی وجہ سے اب جھٹلانے کا جو فیکٹر ہے وہ دشمنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام کا دشمن دین کو جھٹلانے والا ہی ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن کیا دی؟ اس ذات نے فرمایا ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ دین کو جھٹلانے والا ہے کون؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ اب یتیم کی مدد نہ کرنے والا، دھتکارنے والا کیا ہو گیا؟ دین سے خارج، دین کو جھٹلانے والا۔ اب یتیم کی مدد کس میں آ گئی؟ ہیومن رائٹس میں آ گئی۔
اب یتیم کو دھتکارنے والا تو دین سے خارج ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے۔ تو جو یتیم کو دھتکارے، یتیم کی مدد نہ کرے، وہ تو اسلام سے خارج، اور جو کسی کو یتیم کر دے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوچئے گا ضرور اس چیز پہ، کیونکہ ہم مسلمانوں کے جو کردار ہیں بہت یتیم بنا رہے ہیں ہم اسلام کے نام پہ، غور ضرور کرنا۔ اس کے علاوہ اگلی آیت میں اس ذات نے فرمایا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ کیا کرتا ہے، دوسرا کردار اس کا غریبوں کی مدد نہیں کرتا، مسکین کو کھانا کھلانے کے حوالے سے عرض نہیں کرتا۔ اب جو مسکین کو کھانا کھلانے کے حوالے سے عرض نہ کرے، اس ذات نے فرمایا کہ وہ میرے دین سے خارج ہے، وہ میرے دین کو جھٹلا رہا ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ یہ بھی کردار ہو گیا، وہ بھی کردار ہو گیا۔ اس کے علاوہ اب یہ دونوں چیزیں، ایک تو یتیم کو دھتکارنے والا، دوسرا غریب کی مدد نہ کرنے والا، یہ دونوں ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہا ہے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی پاسداری کی بات کر رہا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور زبان پہ ہم مسلمان ہیں، کردار اگر دیکھیں بے گناہ لوگوں کو قتل بھی کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، غریبوں کی مدد بھی نہیں کرتے، ہم ہمسائیگی میں اپنے رشتہ داروں میں لوگ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں اسی چیز کو واضح فرمایا ہے، اس ذات نے فرمایا ہے کہ فویل المصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، کون سے؟ جو مقصد نماز بھول جاتے ہیں۔ یعنی مقصد نماز کیا ہے؟ ہیومن رائٹس کی پاسداری۔ اب جو اسلامو فوبیا پھیلا رہے ہیں وہ ان آیات پہ تھوڑا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خدا کی نماز پڑھنے والوں کو بھی، جو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی دھتکار دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے کہ تم ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہو اور کہتے ہو ہم اللہ کے بندے ہیں، مجھے سجدہ کرنے کے لیے آ جاتے ہو، تمہارے لیے ویل ہے۔ تو ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنے والوں کو جب خدا اپنے دین میں شامل نہیں کرتا تو تم دین اسلام کو بدنام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس کے علاوہ اس ذات نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ فرمایا کیا؟ الذین یراؤن، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، اپنے کردار میں بھی ان کا دکھاوا ہے، نماز حالانکہ ظاہری کردار میں آ جاتی ہے۔ تو یہ دکھاوا کرنے والے کس طرح سے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی کو یتیم کر کے، اس کے پیسے لے کے، خودکش بنا کے، یتیم کر کے پیسے لے کے جیب میں مسجد میں پہنچ گیا، جی میں نماز پڑھنے آ گیا۔ دفاتر میں آپ جاتے ہیں، مٹھائی کے نام پہ آپ سے رشوت لی جاتی ہے، آپ کا حق مارا جاتا ہے، آپ کو غریب کر دیا جاتا ہے، وہی پیسے جیب میں لے کے دفتر والے اصحاب مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، جی ہم نماز پڑھنے آ گئے۔ پولیس والا ہے، مسافروں کی مدد کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا، ان سے رشوت لے کے جیب میں اور مسجد میں پہنچ گیا، جی نماز پڑھنے آ گئے۔ تو یہ دکھاوے کی نماز ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ یتیم کی مدد بھی نہیں کر رہے، یتیم کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا رہے، اور کھانا کھلانے کے حوالے سے کہ مسکین بنانے والے وہ کس لیول پہ ہوں گے؟ اب مسکین کی جو مدد نہ کرے وہ تو مسلمان نہیں رہا، اور جو مسکین بنا دے، مسکین کون بناتا ہے؟ گورنمنٹ میں بھی آپ دیکھ لیں، بے جا ٹیکسز لگا کے کتنے کھاتے پیتے گھرانوں کو مسکین کر دیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا ان سیاستدانوں نے یا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے
یہ پاورفل طبقہ جو ہے نماز کے لیے نماز کے ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، ادھر سے لوٹ مار کا نظام بنا کے کہاں پہنچ گئے؟ مسجد میں۔ تو اسی لیے اس قسم کے کرداروں کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں واقعی دوسروں کی سلامتی کے لیے کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس ڈیفینیشن سے وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی کو بھی اسلام کا مرکز بنائے، ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں، اللہ کی پاک ذات ہمارے اوپر راضی رہے۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ کی امان میں رہیں۔